اس کے بعد حضرت مولانا عبدالجبار انعام اللہ صاحب سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں. آج کل بمبئی میں رہتے ہیں، آپ کی خدمات ہیں جامعہ رحمانیہ کو حاصل. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. علماء ذی وقار، ذمہ داران و اعیان جمعیت و جماعت، اراکین مسجد اہل حدیث مومن پورہ، آج کا یہ سیمینار جو منعقد کیا گیا ہے اور اراکین مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے ذمہ داران نے بڑی تگودوں کے ساتھ اس کو قائم کیا ہے، میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اور دیگر شخصیات کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جس عظیم شخصیت کے تعلق سے یہ سیمینار منعقد ہوا ہے، ان کا نام تو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اور سنا. ان کی ذات، ان کی شخصیت کیسی تھی، انہوں نے کیا خدمات انجام دی. ہمارے مقالانہ حضرات اور علماء کرام نے اپنے مقالوں کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے اور اس کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے، جو انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے آنے والا ہے. سب سے اہم بات تو یہ مجھے کہنی ہے کہ ہم تمام حضرات کا جس جماعت اور جس جمعیت اور جس تحریک سے تعلق ہے، یہ جماعت اور جمعیت اور یہ تحریک بہت پرانی ہے، اتنی قدیم ہے جتنا اسلام. اور بر صغیر ہند و پاک کے اندر اس تحریک کے جو ماضی نقوش ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہیں. اس کے تعلق سے لکھنے پڑھنے اور ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. دوستو، تحریک اہل حدیث اور تاریخ اہل حدیث اور علماء اہل حدیث کی تدوین اور علماء اہل حدیث کی ذات اور شخصیات کے تعلق سے باتیں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایک عظیم تاریخ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو قوم اور جو جماعت اپنے اسلاف کی تاریخ کو اور اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، بعد کے لوگ بھی اسے بھول جاتے ہیں. اور یہی اس جماعت اور اس جمعیت کے زوال کی نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ تحریک اہل حدیث کے تعلق سے ایک عظیم شخصیت جو ہم سے اور آپ سے بہت دور مغرب کے اندر بیٹھ کر کے برطانیہ میں ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب حفظہ اللہ اور آپ کے مشیر کار جناب مولانا صاحب یہاں موجود ہیں، ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کتنی خدمت انجام دی ہے. تحریک ختم نبوت 75 جلدوں کے اندر تیار ہو چکی ہے اور تقریباً 46 جلدیں چھپ کر کے سامنے آ چکی ہیں. تاریخ اہل حدیث 15 جلدوں کے اندر انہوں نے ترتیب دی اور ابھی اس کے بارے میں اس پیرانہ سالی کے اندر رہ کر کے بھی خدمت کر رہے ہیں جو ہے. لیکن یہ تاریخ اتنی لمبی ہے کہ کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اکیڈمی قائم کی جائے اور اس کے تحت کچھ لوگوں کو متعین کیا جائے اور وہ افراد اس کے ماتحت رہ کر کے تاریخ اہل حدیث کی تدوین کرے، علماء اہل حدیث کی شخصیات، ان کی ذات کے تعلق سے
لکھیں پڑھیں اور اس کے بعد میں پھر اس کو اکٹھا کر کے عوام الناس کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ علامہ داؤد راز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی شخصیت کے تعلق سے، ان کی خدمات کے تعلق سے کتاب الحمدللہ چھپ کر کے آ گئی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سیمینار ہوئے اور بہت سارے عناوین کے تعلق سے، لیکن وہاں ہوتا کیا ہے، مقالات لکھا لیے جاتے ہیں، پھر ویسے پڑھے کے پڑھے رہ جاتے ہیں، ان کو ترتیب دے کر کے منظر عام پہ لانے کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور میں اس پر مولانا عبدالجلیل صاحب مکی اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انت تک کوشش کر کے اور اس کو لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحریک اہل حدیث خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک اور علامہ داؤد راز صاحب کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ دیکھیں کہ آپ اگر خطیب ہیں تو آپ اسی طریقے سے آپ کیا ہے، ایک داعی بھی ہیں، ایک مصنف بھی ہیں۔ تقریباً 19-20 کتابیں لکھ کر کے آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر کے انہوں نے توحید کا جو پرچم لہرایا ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ 2011 کی بات ہے، کرناٹک اور تامل ناڈو کے بارڈر پر ایک قصبہ ہے آنیکل، رمضان کے موقع پہ وہاں جانا ہوا، وہاں مسجد ہے اور اکیلی مسجد ہے اہل حدیثوں کی۔ وہاں کے ذمہ داران نے بتایا، کہا کہ ایک وقت تھا کہ مولانا آ کر کے یہاں پر 3 دن تک ٹھہرے تھے، اور انہوں نے اپنی وعظ و نصیحتوں سے ہم کو سرفراز فرمایا تھا۔ جو ہے اتنی دور چل چل کر کے جاتے تھے اور دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جو ہے تو یہ ہمارے اسلاف کی خدمات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح علامہ داؤد راز کے تعلق سے کتاب تیار کر کے منظر عام پر لائے ہیں، ہر جماعت، ہر جمعیت، ہر ریاست اور اس طریقے سے ہر صوبہ اور ضلعی اور مقامی جمعیتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے کتاب کی شکل میں 100 صفحات پہ 200 صفحات پہ ان کے علاقے کے جو علماء ہیں ان کی خدمات کو مرتب کر کے اور اس کے بعد میں اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔